نون راشد شاعروں کا شاعر ہے۔ اقبال کے ہاں جذبہ بہت تنومند اور بہت شدید ہے۔ نون راشد تو اس خواب سے ہی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس خواب میں کیا تھا؟ اس میں ایک آرزو کا پرتو تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نون راشد کی ایک نظم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نون راشد یہ نظر محمد راشد اردو کے بڑے شاعروں میں سے ہیں اور بڑے جدید شاعروں میں سے ہیں۔ ان کی شاعری کے بارے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ بہت آبسکیور ہے۔ آبسکیور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو معنویت ہے یا اس کی بات کو سمجھنے کی جو راستے ہیں وہ بہت ناپید ہیں اور ان کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمارے ہاں اردو میں جو نظم مشکل ہو یا کوئی بات مشکل ہو تو اس پر ایک خاص رائے پائی جاتی ہے اور بلکہ ایک خاص رد عمل بھی آتا ہے کہ اگر بات سادہ نہ ہو، آپ کسی مجلس میں بھی اگر بیٹھے ہوں اور وہاں کوئی علمی بات ایسی کر دیں جو فہم عامہ سے تھوڑی سی بلند ہو تو ایک بڑا شدید قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور بعض کا تو رد عمل جو ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی گالم گلوچ کا جواب دیا جا رہا ہو۔ تو نون راشد تو ویسے ہی بہت مشکل شاعر ہیں، بہت آبسکیور ہیں، اور ان کے بارے میں جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعروں کا شاعر ہے۔ شاعروں کا شاعر جب کسی کے بارے میں کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کے پڑھنے کے لائق نہیں ہے اور نہ عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو صرف شعراء کرام ہی، اور ایسے شعراء کرام جو اپنے شعبے میں بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، اپنے فن کا درک رکھتے ہیں، صرف وہی لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ شاعروں کا شاعر کہہ کر اس شاعر سے جان چھڑانا جو ہوتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اگر نون راشد کی ساری شاعری کو پڑھا جائے، اس کی بڑی کلوز ریڈنگ یا اسے بہت دھیان سے پڑھا جائے تو ان کی زیادہ تر نظمیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلی ریڈنگ میں تو بالکل ہی کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اگر آپ بہت عرصے سے اور بہت باقاعدگی سے نون راشد کو پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کی شاعری کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون راشد مشکل کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ادراک جس حقیقت تک پہنچتا ہے جب اس کا اظہار کیا جائے گا تو وہ مشکل ہوگی۔ نون راشد کی جو شعری کائنات ہے، اس کی جو ڈکشن ہے، ڈکشن کا مطلب جس طرح کی زبان وہ لکھتا ہے، جو تراکیب وہ استعمال کرتا ہے، جس طرح کے تصورات اس کی نظموں میں پائے جاتے ہیں، وہ اس کی جو معنوی کائنات ہے، یعنی اس کی شاعری میں جس طرح کے معنی ہمیں سموئے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بالکل وہی ہے جو اقبال کی شعری کائنات کے ہیں۔ یعنی اقبال کی شعری کائنات اور نون راشد کی شعری کائنات بالکل ایک ہے۔ یعنی اس میں جو تلمیح، استعارے، کنایے، تشبیہیں، یہ ساری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ ہماری اردو زبان ہی سے لی گئی ہیں، لیکن وہ جس معنی تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ بہت مختلف ہے۔ یعنی اقبال کے بغیر نون راشد کو بعض اوقات سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ نون راشد کی کچھ چیزیں اقبال کا حوالہ دیے بغیر بامعنی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آج کی نظم میں یہ قارئین کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو نون راشد جس شعری کائنات میں سفر کرتے ہیں وہ شعری کائنات وہی ہے جو اقبال کی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک وہ ساری شعری کائنات بامعنی ہے، جبکہ نون راشد کے نزدیک وہ ساری کائنات اپنے پورے معنی سمیت جو ہے وہ بالکل ایبسرڈ اور لغو ہو چکی ہے، تاریخ نے اسے رد کر دیا ہے اور وہ انسانوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں تو اقبال کی شاعری کے جو طالب علم ہیں وہ اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں بہت زیادہ ایک تناؤ کی اور شدت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اقبال کے ہاں جذبہ بہت تنومند اور بہت شدید ہے، لیکن وہ جذبہ جو ہے وہ مسلسل برسر پیکار ہے، جنگ میں ہے۔ کس چیز سے جنگ میں ہے؟ اقبال کے اندر کا
جو انسان ہے، یعنی اقبال کا جو انفس ہے، اس میں اسلامی تہذیب اپنی پوری معنویت کے ساتھ زندہ ہے، جبکہ اقبال کا جو آفاق ہے، انفس ہم کہتے ہیں انسان کے باطنی کائنات کو، انسان اپنے اندر ایک جہان ہے اور اس سے باہر جو کائنات ہے اسے ہم آفاق کہتے ہیں۔ تو اقبال کو پڑھتے ہوئے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کے انفس میں وہ جو کائنات ہے، معنوی کائنات ہے، اسلامی تہذیب ہے، وہ بہت بامانی ہے اور زندہ ہے، لیکن اقبال کے انفس سے باہر جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں اسلامی تہذیب جو ہے وہ زوال پذیر ہو کر وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اقبال اپنے آفاق کو اپنے انفس کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اسے اس کے تابع رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نون میم راشد کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو نون میم راشد کی شاعری میں وہ تہذیب جو اقبال کے انفس میں زندہ ہے، وہ نون میم راشد کے انفس میں مر چکی ہے۔ نون میم راشد کی ساری شاعری جو ہے وہ اسلامی تہذیب کے انفس میں مر جانے کی شاعری ہے۔ اس کو ایک اور عنوان بھی دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نون میم راشد کی شاعری بنیادی طور پر لاس آف فیتھ کی شاعری ہے، کسی تہذیب کا انفس میں مر جانا اور لاس آف فیتھ کی شاعری کرنا، یہ بہرحال بہت زیادہ پیچیدہ موضوعات ہیں۔ اب ہمیں جو چیز دیکھنے کی ہے، جس چیز کی طرف ہمیں دھیان کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آخر نون میم راشد یہ شاعری کیوں کرتا ہے، یعنی آخر نون میم راشد کو پڑھنا آج کے دور میں کیوں ضروری ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اس تہذیب سے، وہ مسلمان جو اپنے دینی روایت سے، اس تہذیب سے ایک محبت کا، ایک وارفتگی کا تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم پر یہ جو برے دن آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں، آخر تاریخ میں ظاہر ہونے والے وہ کون سے ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے ہماری تہذیب، ہمارے معاشرے جو ہیں وہ موجودہ صورتحال سے دوچار ہوئے۔ تو نون میم راشد کی شاعری کو پڑھنے کے بعد ہم بہت سے نتائج تک سفر کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب تھے کہ وہ تہذیب جو ہے وہ نہ صرف تاریخ میں منہدم ہوگی بلکہ ہمارے اندر بھی وہ منہدم ہو چکی ہے یا مسلسل منہدم ہونے کے عمل میں ہے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ ہم نون میم راشد کی ایک نظم جو ہے نمرود کی خدائی وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ قیام پاکستان کے بارے میں ہے، یعنی ہم نے ایک خواب کا تعاقب کیا اور وہ خواب جب حقیقت بنا تو یہ جو انسانی شاعر ہوتا ہے یہ ایک بڑے انسانی تجربے کو اپنی شاعری میں سموتا ہے۔ اس نظم میں بھی نون میم راشد نے اس خواب کو، اس یوٹوپیا کے خواب کو جو اقبال نے دیکھا تھا اور پوری قوم نے اس پر آمین کہی تھی، اس خواب کی جو تعبیر نکلی، یعنی آئیڈیا میں اور واقعیت میں، یعنی خواب میں اور حقیقت میں جو ایک تضاد ہے، اس تضاد کو نون میم راشد نے اس نظم میں واضح کیا ہے۔ اس نظم کی ایک پولیٹیکل ریڈنگ بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کی نظم کی سیاسی معنویت کیا ہے۔ ہم آج اس کا آغاز کرتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 2 نشستوں تک پھیل جائے گی اس پر جو گفتگو ہے۔ تو نون میم راشد کہتے ہیں، یہاں نظم شروع کرنے سے پہلے میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ فیض احمد فیض نے بھی جو اردو کے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بھی قیام پاکستان پر اپنے تجربے کا اظہار کیا تھا اور ان کی وہ بہت مشہور نظم ہے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر۔ تو اسی طرح سے ہمارے بہت بڑے شاعر سلیم احمد نے بھی کی جو ایک طویل کینٹوز پر مشتمل ایک طویل نظم ہے مشرق کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے قیام پاکستان کے تصور اور اس سے ظاہر ہونے والی حقیقت جو ہے اس کے بارے میں وہ نظم لکھی ہے۔ یہ تینوں نظمیں جو ہیں یہ ایک بات میں مشترک ہیں کہ خواب اور حقیقت میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور نون میم راشد تو اس خواب سے ہی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، فیض احمد فیض بھی اس خواب سے مایوس ہیں اور حقیقت سے تو تینوں مایوس ہیں، یہاں تک کہ سلیم احمد کی جو نظم مشرق ہے وہ بھی تصور پاکستان کو سرنڈر کر دیتی ہے، وہ بھی اس تصور کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال آج کی جو صورتحال ہے، اس وقت ہم پاکستان میں جن حالات میں جی رہے ہیں،
اور ملت اسلامیہ ہند جن حالات سے دوچار ہے، اس میں اس تصور کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قیام پاکستان جس حقیقت پر منتج ہوا، اس کی ہماری طویل تاریخ جو ہے بر صغیر میں، اس میں رہتے ہوئے اس کی معنویت کو کیسے متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو نورمی راشد کی نظم ہے نمرود کی خدائی۔ اس میں وہ کہتے ہیں یہ قدسیوں کی زمین جہاں فلسفی نے دیکھا تھا اپنے خواب سحرگہی میں، یہ قدسیوں کی زمین جہاں فلسفی نے دیکھا تھا اپنے خواب سحرگہی میں، ہوائے تازہ و کشت شاداب و چشمہ جاں فروز کی آرزو کا پرتو، یہیں مسافر پہنچ کے اب سوچنے لگا ہے، وہ خواب کابوس تو نہیں تھا، وہ خواب کابوس تو نہیں تھا، اے فلسفہ گو کہاں وہ رویا ہے آسمانی، کہاں یہ نمرود کی خدائی، تو جال بنتا رہا جن کے شکستہ تاروں سے اپنے موہوم فلسفے کے، ہم اس یقین سے، ہم اس عمل سے، ہم اس محبت سے آج مایوس ہو چکے ہیں، کوئی یہ کس سے کہے کہ آخر گواہ کس عدل بے بہا کے تھے عہد تاتار کے خرابے، عجم وہ مرز طلسم و رنگ و خیال و نغمہ، عرب وہ اقلیم شیر و شہد و شراب و خرما، فقط نواسنج تھے در و بام کے زیاں کے، جو ان پہ گزری تھی ان سے بدتر دینوں کے ہم سید ناتواں ہیں، کوئی یہ کس سے کہے در و بام آہن و چوب و سنگ و سیما کے، حسن پیوند کا فسوں تھے، بکھر گیا وہ فسوں تو کیا غم، اور ایسے پیوند سے امید وفا کسے تھی، شکست مینا و جام برحق، شکست رنگ ازار محبوب بھی گوارا، مگر یہاں تو کھنڈر دلوں کے یہ نوع انسان کی کہکشاں سے بلند و برتر طلب کے اجڑے ہوئے مدائن، شکست آہنگ حرف و معنی کے نوحہ گر ہیں۔ یہ بہت طاقتور نظم ہے، اس میں اظہار اور اس کی ڈکشن جو ہے وہ مشکل ہے، اس کے معنی تک رسائی جو ہے وہ پیچیدہ ہے۔ تو نورمی راشد کہتے ہیں کہ یہ قدسیوں کی زمین، یہ کا اشارہ ہے پاکستان کی طرف، وہ پاکستان جو وجود میں آ چکا ہے، قدسی فرشتے کو کہتے ہیں، یہاں طنزاً اس نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ یہ قدسیوں کی زمین، کہ یہ جو نیک تیرت، یہ بہت گہرا طنز ہے اس میں، کہ یہ قدسیوں کی زمین، کہ یہ جو پاک لوگ بنتے تھے انہوں نے جو سرزمین بنائی ہے، تو اس سرزمین پر جہاں فلسفی نے دیکھا تھا اپنے خواب سحرگہی میں، کہ اس زمین پر یہ جو فرشتوں کی، یہ جو پاک لوگوں کی سرزمین ہے، یہ طنز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور یہاں ایک فلسفی رہتا تھا، اس فلسفی نے اپنے خواب سحرگہی میں، سحرگہی کا مطلب تہجد کے وقت اٹھنا اور اس وقت اللہ کی عبادت کرنا اور اپنا غور و فکر کرنا، خواب سحرگہی کہ اس وقت جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اس میں بھی طنز ہے کہ وقت بھی بڑا پاک ہے، مقدس ہے اور وہ اللہ کے حضور پیش ہے، ایسے لمحے میں یہاں جو فلسفی رہتا تھا اس نے خواب دیکھا تھا، اس خواب میں کیا تھا؟ اس میں ایک آرزو کا پرتو تھا، یعنی اس خواب میں جو بر صغیر کے مسلمان تھے ان کی آرزوئیں اس شاعر کے خیالات میں جس طریقے سے متشکل ہوئی تھیں، ان تمام آرزوؤں کا پرتو جو تھا، اس کی جو جھلک تھی، اس کا جو سایہ تھا، پرتو کا مطلب سایہ، وہ اس خواب میں نظر آتا تھا۔ اس خواب میں کیا کیا تھا؟ کس کس آرزو کا پرتو تھا؟ اس میں ہوائے تازہ کی آرزو کا پرتو تھا اس خواب میں، کشت شاداب، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، شاداب کا مطلب بھری بھری، وہ چشمہ جاں فروز، اور چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے پہاڑوں میں ہوتا ہے، اور جاں فروز جس کو پینے سے انسان کی زندگی جو ہے وہ اس میں طاقت آ جائے، انسانی زندگی کو قوت دینے والا۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جن کی آرزو
ہمارے شاعر اس شاعر کے نے جو خواب دیکھا تھا، ان 3 چیزوں کی آرزوؤں کا جو سایہ تھا، پرتو تھا، ان کا جو اس میں جو ایک اظہار تھا اس خواب میں، وہ ان 3 چیزوں کا تھا۔ ہوائے تازہ سے مطلب اس ملک کا جو سیاسی اور ثقافتی ماحول ہوگا، ہوائے تازہ کا مطلب اس کی جو ثقافتی فضا ہوگی وہ بہت تازہ ہوگی، اس میں نفرت کی ہوائیں نہیں چلیں گی، اور کشت شاداب، اور اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوشحال ہوں گے، وہاں پیداواری عمل جو ہے وہ اپنے انتہائی عروج پر ہوگا، اور جو اس معاشرے کے لیے خوشحالی لے کے آئے گا۔ کشت شاداب یعنی کہ ہری بھری کھیتی، یعنی کھیتی سے روزگار ملتا ہے، تو یہاں سے مراد نظام معیشت ہے کہ وہ نظام معیشت جو ہے وہ انسانوں کے لیے خوشحالی لے کے آئے گا، اور چشمہ جاں فروز، اور وہ چیزیں، وہ تصورات، وہ آرٹ، وہ میڈیا، وہ سیاست، وہ افکار، جو چیزیں بھی اس قوم کو غذا بہم پہنچاتی ہیں، وہ اس کو تقویت دینے والی ہوں گی۔ یہ ایک طرح کا ایک آئیڈیل مملکت کا خواب تھا جو اس شاعر نے دیکھا تھا، اور ان ساری چیزوں کا پرتو اس کے خواب میں دکھائی دیتا تھا، اور جب وہ شاعر صبح اٹھا تو اس نے پوری قوم کو اس خواب سے آگاہ کر دیا کہ میں نے خواب سحر گہی کے وقت یہ خواب دیکھا ہے جس میں ہماری تمام مرادیں اور آرزوئیں جو ہیں وہ بر آنے والی ہیں، وہ پوری ہونے والی ہیں، اور اس کے لیے جو سیاسی جد و جہد ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ خواب دیکھا تھا، لوگوں نے اس خواب کے لیے جد و جہد شروع کی، تو آخر کار وہ ٹکڑا زمین کا جو قدسیوں کی زمین بننی تھی، قدسیوں کا وطن بننا تھا، وہ حاصل ہو گیا۔ کچھ تو پہلے سے ہی اس زمین پہ آباد تھے، کچھ لوگ باہر سے بھی چل کے وہاں پہنچے، اور اجڑے ہوئے پہنچے، ویران و بے خانمہ برباد پہنچے وہاں۔ اور جب وہ مسافر یہاں پہنچے تو یہیں مسافر پہنچ کے اب سوچنے لگا ہے۔ تو جب وہ مسافر یہاں پہنچے تو وہ یہاں آ کے اس نے جو کچھ دیکھا، خواب اس نے سنا تھا اور حقیقت کا اس نے تجربہ کیا، تو جب اس نے یہاں آ کے زندگی گزارنا شروع کی تو وہ سوچنے لگا کہ وہ جو خواب تھا کہیں وہ کابوس تو نہیں تھا۔ خواب تو اچھا ہوتا ہے، کابوس ایک ایسا خواب ہوتا ہے جو بڑا بھیانک اور ڈراؤنا ہوتا ہے، جس میں انسان کے شعور اور اس کے جسم میں جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان شعوری طور پر بیدار ہو جاتا ہے لیکن اس کا جسم بیدار نہیں ہوتا، اور اس صورتحال میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بہت زیادہ دہلا دینے والی ہوتی ہیں، تو اس کو کابوس کہتے ہیں، جو اس کو جکڑ لیتا ہے۔ خواب جو ہے وہ انسان کو کشادگی عطا کرتا ہے، کابوس انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ تو وہ مسافر، وہ قدسی یا اس قدسیوں کی زمین میں پہنچتا ہے ہجرت کر کے، لٹ پٹ کے، بے خانمہ برباد ہو کے، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ جو میرے شاعر نے مجھے خواب سنایا تھا وہ تو کچھ اور تھا، اور جس حقیقت کا میں تجربہ کر رہا ہوں یہ حقیقت تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس حقیقت کا اور اس آئیڈیل کا تعلق بالکل ویسے ہی ہے جیسے خواب اور کابوس کا ہوتا ہے۔ کابوس جس اذیت ناک لمحے کو ظاہر کرتا ہے، وہ جو لوگ یہاں پہنچے، وہ مسافر جب یہاں پہنچا، اس خواب کو خریدنے والا جب بے گھر ہو کر، لاچار و مجبور ہو کر یہاں پہنچا، تو اس کا خواب جتنا اچھا تھا، اس کی تعبیر اس کے تجربے میں جو آئی وہ اتنی ہی بھیانک تھی۔ وہ کہہ رہا تھا یہ خواب تو نہیں لگتا تھا، یہ تو کابوس تھا۔ وہ پھر پوچھتا ہے وہ خواب کابوس تو نہیں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا کہ ایسے خواب کی تعبیر جو ہے وہ اتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ اب پہلے میں اقبال کا ذکر نون میم راشد نے ایک طرح سے ضمیر غائب میں کیا ہے، یعنی کہ تھرڈ پرسن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ اس شاعر سے براہ راست مخاطب ہے، اور نون میم راشد کہتا ہے اے فلسفہ گو، پہلے اقبال کو وہ فلسفی کہتا ہے، اب وہ اسے فلسفہ گو کہتا ہے۔ یہ تحقیر کا کلم ہے، یہ ایسی ہے جیسے کوئی کسی کا گریبان پکڑ لے،
نون میم راشد جو ہے وہ اقبال سے اس شدت سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے فلسفہ گو، اے بڑے بڑے فلسفے بگھارنے والے، کہاں وہ رویائے آسمانی، کہ وہ جو ایک آسمانی قسم کا خواب تو نے دیکھا تھا، کہاں یہ نمرود کی خدائی، اور جو واقعتاً قائم ہوئی ہے یہ تو نمرود کی خدائی ہے، اور تو نے جو ہمیں بتائی تھی وہ تو ایک رویائے آسمانی تھی۔ رویا کہتے ہیں خواب کو، رویائے آسمانی جو تو نے ہمیں بتائی تھی، جو خود دیکھی تھی، جب اس کی تعبیر نکلی تو اس سے قدسیوں کی کوئی زمین، قدسیوں کا وطن تو سامنے نہیں آیا، بلکہ جس میں کوئی عدل نہیں ہے، بلکہ یہ تو نمرود کی خدائی اس دنیا میں قائم ہو گئی ہے۔ اس قدسیوں کی زمین پر نمرود کی خدائی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ تو نون میم راشد اپنے براہ راست خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تو جال بنتا رہا جن کے شکستہ تاروں سے اپنے موہوم فلسفے کے۔ تو نون میم راشد اقبال سے مخاطب ہے کہ تو نے تو جو فلسفہ بنایا تھا وہ ایک جال کی طرح سے تھا، ہم اس فلسفے میں پھنس گئے ہیں، اس فلسفے میں پھنس کے ہماری زندگی جو ہے وہ جہنم زار ہو چکی ہے، یہاں تو نمرود کی خدائی قائم ہے، اور وہ جال جو تو بنتا رہا وہ اس کا فلسفہ جو ہے اقبال کا وہ موہوم ہے، وہم پر مبنی ہے، اس کا کسی تاریخی حقیقت سے یا کسی ماورائی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نون میم راشد کہتا ہے کہ اقبال اپنے موہوم فلسفے کے، وہم پر مبنی فلسفے کے جو جال بنتا رہا، وہ جال بننے کے لیے اسے جو دھاگے اور تاریں جو چاہیے تھیں وہ شکستہ تھیں، ٹوٹی ہوئی تھیں، اور وہ تاریں تین قسموں کی تھیں۔ اس یقین سے، کچھ تو یقین کی تاریں اقبال نے اپنے اس فلسفے میں داخل کی تھیں، کچھ عمل کی تاریں تھیں جو اس میں انہوں نے گانٹھی تھیں، اور ہم اس محبت سے، اور محبت کا درس دینے والی تاریں بھی اس جال میں اقبال نے لگا دی تھیں، تو وہ ایک موزائیک سی بن گئی تھی، وہ بڑا خوبصورت سا ایک کہتا ہے جال بن گیا تھا، اور ہم اس جال میں پھنس گئے۔ تو کہتا ہے کہ وہ جال جو تو ان تین چیزوں سے بنتا رہا وہ ٹوٹے ہوئے، یعنی کہ وہ جو چیزیں جن کا تو ہمیں درس دے چکا تھا وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، تم نے اثر نو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر پھر قوم کو درس دینا شروع کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ تو جال بنتا رہا جن کے شکستہ تاروں سے اپنے موہوم فلسفے کے، ہم اس یقین سے، ہم اس عمل سے، ہم اس محبت سے آج مایوس ہو چکے ہیں۔ تو نون میم راشد ان سب کو سرنڈر کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اقبال کا جو پیغام تھا، جو فلسفے اس نے بنے، جو پیغام اس نے دیے، وہ ہمیں اب مکمل طور پر مایوس کر چکے ہیں، ان میں کچھ نہیں رہا۔ انہی خوابوں کے پیچھے چلتے چلتے جب ہم اس وطن میں پہنچے تو وہاں ہم نے نمرود کی خدائی کو پایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نون میم راشد کی بات کسی حد تک سچ تھی، اور یہ آج تک نمرود کی خدائی ہی چلی آتی ہے۔ تو اب وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی یہ کس سے کہے، یہ وہ واقعیت تھی، یعنی اس معاشرے کی، اس تاریخ کی جو پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوئی، یہ اس کی جو واقعیت تھی، اس کا جو یہاں آنے والے انسانوں کا یا رہنے والے لوگوں کا جو اس کا تجربہ تھا، اس کا اب تک اس نے اظہار کیا کہ واقعاتی طور پر تجربے کی سطح پر ان لوگوں کو اس قدسیوں کی زمین کا جو تجربہ ہوا وہ تجربہ نمرود کی خدائی کا تھا، عنوان اس کا قدسیوں کی زمین تھا۔ تو قدسیوں کی زمین عنوان ہو اور تجربہ نمرود کی خدائی ہو تو پھر وہ تصورات، وہ آئیڈیاز، وہ چیزیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ نمرود کی خدائی قائم کی جائے۔ تو نون میم راشد کہتے ہیں کوئی یہ کس سے کہے کہ آخر گواہ کس عدل بے بہا کے تھے عہد تاتار کے خرابے، کہ جو عہد تاتار تھا وہ مسلم تہذیب کا خرابات تھا۔ مسلم تہذیب عرب اور عجم پر مشتمل تھی۔ عرب اور عجم کی وہ ایک طرح سے اس کا ایک بیان کرتے ہیں کہ عجم کیا تھا، وہ مرز طلسم و رنگ و خیال و نغمہ، کہ عجم جو اس زمانے میں تھا وہ طلسم کی دنیا تھی، مرز سرحد کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہم زمین لے رہے ہیں۔
مرز طلسم و رنگ و خیال و نغمہ، کہ جو عجم تھا وہ طلسم کی، رنگ کی، خیال کی اور نغمے کی سرزمی تھی، اور عرب کیا تھا؟ وہ اقلیم، وہ سلطنت تھی، شیر و شہد و شراب و خرما، شیر دودھ، شہد اور شراب تو یہ جو ہے وہ جانتے ہی ہیں، خرما کھجور، کہ عجم اور عرب ایک ایسی سرزمینیں تھیں جہاں لوگوں کو ساری چیزیں حاصل تھیں، لیکن تاتار کی وجہ سے یہ عہد تاتار کے خرابے عجم اور عرب پر قائم ہوئے، اور وہ عجم اور عرب کی سرزمین جن خرابات میں بدلی اور خرابات قائم ہو گئے، وہ خرابات عہد تاتار نے یا تاتاریوں کی جو یورش تھی اس کی وجہ سے وہ سب تباہی پھیلی۔ تو آخر وہ اتنی تباہی جو تھی اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا وہ جو فقط نواز سنج تھے در و بام کے زیاں کے، در کہتے ہیں دروازے کو، بام کہتے ہیں چھت کو، یہاں سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں در عمل اور جو بام ہے وہ تصور، کہ وہ جو خرابات تھے وہ نغمہ گر تھے، نواز سنج نغمہ گر تھے۔ کس چیز کے نغمہ گر تھے؟ در اور بام کا جو زیاں ہوا، یعنی واقعاتی زندگی کا اور تہذیبی تصورات کا جو زیاں ہوا، جو خرابات میں بدلے، وہ خرابات اس چیز کا کہ نغمہ گر تھے کہ جو در و بام عجم اور عرب نے قائم کیے ہیں وہ سب کے سب عہد تاتار کے خرابے میں بہہ گئے ہیں، اور عہد تاتار کے خرابے جو ہیں وہ کسی عدل کے لیے قائم نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ایک طرح کی اگر خوشحال زندگی عجم اور عرب میں پائی جاتی تھی تو اس خرابات پر وہ اس زندگی پر وہ خرابات تعمیر ہوئے تھے، اور ان کا مقصد کوئی عدل فراہم کرنا نہیں تھا۔ تو جو ان پہ گزری، ان سے مراد عجم اور عرب پر جو گزری، اس سے بدتر دنوں کے ہم سید ناتواں ہیں۔ نور میم راشد کہتے ہیں کہ نور میم راشد کہتے ہیں کہ تاتار کے دنوں میں جو خرابات عجم اور عرب میں قائم ہوئے، اور جس طریقے سے معاشروں کے معاشرے، شہروں کے شہر اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، اور جس طریقے سے جو ثقافتی اور تہذیبی ورثے تھے انہیں برباد کیا گیا، تو وہ تاتار نے کیا تھا۔ لیکن یہ جو نمرود کی خدائی ہے یہ تو اس سے بھی کوئی بدتر چیز ہے، یعنی تاتار کے خرابے جو تھے وہ تو پھر بھی قابل برداشت ہو سکتے تھے، لیکن یہ جو نمرود کی خدائی یہاں قائم ہوئی ہے یہ ان خرابات سے آگے کی چیز ہے، جو ان پہ گزری اس سے بدتر دنوں کے ہم شاید ناتواں ہیں، یعنی عجم اور عرب پر تاتار کے خرابوں میں جو ان کا حال ہوا، آج ہم اس سے زیادہ بدتر دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اس کے صید کا مطلب شکار، ناتواں کا مطلب کمزور، تو ہم اس سے بدتر دنوں کے ایسے شکار بن گئے ہیں جو نہایت کمزور ہے۔ یعنی تاتار نے اپنے خرابات قائم کیے، لیکن نمرود کی خدائی اس سے بڑھ کر ہے جو ہمارے اوپر اس وقت مسلط ہو چکی ہے، اور ہم تاتار کے خرابات میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ بدتر زندگی اس وقت گزار رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور میم راشد، کوئی یہ کس سے کہے؟ وہ کہتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کس سے کہے؟ در و بام، یعنی وہ عمل اور فکر کی جو سلطنت تھی، کہتا ہے وہ آہن و چوب و سنگ و سیما کے، آہن لوہا، چوب لکڑی، سنگ پتھر، سیما سیمنٹ، آہن و چوب و سنگ و سیما کے حسن پیوند کا فسوں تھے، کہ وہ جو ہم نے در و بام بنائے ہوئے تھے، ایک پوری تہذیب کھڑی کی ہوئی تھی، ایک گھر بنایا ہوا تھا جس میں دروازے بھی تھے، چھتیں بھی تھیں۔ اگر اس کچھ چیز کو ہم پھیلائیں تو اس سے مراد ہم ایک پوری تہذیب اور پورا معاشرہ لیتے ہیں۔ وہ جو سارا کچھ کیا گیا تھا، یہ جو در و بام تھے، یہ حسن پیوند کا فسوں تھے، یعنی ہم نے جو خواب دیکھا اور اس قدسیوں کی زمین کے لیے جو جدوجہد کی، اس میں آہن و چوب اور سنگ، ان سب کو سیمنٹ سے جوڑ کر کھڑا کیا گیا تھا،
یہ حسن پیوند کا مطلب پیوند لگانے کا ہنر، اس کی جادوگری تھی جب ہم نے اس میں اسلام کا اور استعمار کا اور اپنی چیزوں کا اور انگریزوں کی چیزوں کا، اسلام کا، پتہ نہیں کس کس چیز کا پیوند جو ہے بنا کے ایک ملغوبہ سا بنایا تھا، تو وہ اس میں کھڑے رہنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ در و بام آہن و چوب و سنگ و سیما کے حسن پیوند کا فسوں تھے، بکھر گیا وہ فسوں تو کیا غم۔ وہ کھڑا نہیں رہ سکا، وہ جو طلسم ہم نے قائم کیا تھا ایسے تصورات کا، جو حسن پیوند کا ثمر تھے، وہ طلسم، وہ جادوگری قائم نہیں رہ سکی، اور اصل حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ تو نمرود کی خدائی ہے، اور ایسے پیوند سے امید وفا کسے تھی۔ اور جو پیوند لگا کے ہمیں اس قدسیوں کی زمین میں دھکیلا گیا، اس سے کوئی امید بھی کسی کو نہیں تھی کہ اس سے کچھ حاصل وصول ہوگا۔ تو نعمان راشد آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس نظم کے شروع میں وہ جو واقعاتی حقیقت ہے پہلے وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے ذہنوں کی ویرانی ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ علم کی موت کا ذکر کرتے ہیں، وہ تصورات کی موت کا ذکر کرتے ہیں، وہ فکر کی موت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شکست سے مینا و جام برحق، یہ ٹوٹ جاتی ہیں چیزیں، زندگی میں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ شکست رنگ ازار محبوب بھی گوارا، ازار رخسار کو کہتے ہیں کہ اگر محبوب کے رخسار جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں تو ہم وہ بھی گوارا کر لیں گے، مگر یہاں تو کھنڈر دلوں کے، لیکن سامنا کس چیز کا ہے؟ یہاں تو ہمیں دلوں کے کھنڈروں کا سامنا ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ کھنڈر کس چیز کے ہیں؟ یہ نوع انسان کی کہکشاں سے بلند و برتر طلب کے اجڑے ہوئے مدائن۔ یہ کھنڈر جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کہ انسان نے، یہ انسان، نوع انسان، وہ جس چیز کی طلب کرتا ہے، کہتے ہیں وہ کہکشاؤں سے آگے کی چیزوں کی طلب رکھتا ہے، اس کی طرف اٹھنا چاہتا ہے، اس کی آرزوئیں کرتا ہے، وہ زندگی میں بہت اعلیٰ درجات تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کہکشاں سے بلند و برتر طلب، یعنی اس کی طلب جو ہے وہ کہکشاؤں سے پرے کی ہے۔ یہ اس طلب کے جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جو کہکشاؤں سے بھی بلند ہے، یہ اس طلب کے جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور کہکشاؤں کی آرزو رکھتی ہے، یہ اس طلب کے، یہ جو کھنڈر ہیں یہ اس کے اجڑے ہوئے شہر ہیں۔ کیسے شہر ہیں؟ کیوں اجڑ گئے ہیں؟ وہ بتاتا ہے کہ مگر یہاں تو کھنڈر دلوں کے شکست آہنگ حرف و معنی کے لوحہ گر ہیں، کہ وہ جو دل ہیں ہمارے، وہ جو کھنڈر ہیں، وہاں جو سنسناہٹ ہے، وہاں جو ویرانی ہے، وہاں جو سائیں ہے، وہ حرف و معنی کے جو نغمے ہیں، حرف اور معنی یہ دونوں موت سے دوچار ہو چکے ہیں، ان کی معنویت کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی ان کا آہنگ، ان کا نغمہ بکھر چکا ہے، اور یہ جو کھنڈر ہیں دلوں کے، یہ حرف و معنی کے نغمے کے بکھر جانے پر نوحہ گر ہیں، کہ آج کے انسان جس واقعاتی حقیقت میں رہتا ہے وہ بھی بہت بھیانک ہے، اور جب ہم باہر سے اپنے اندر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی حرف و معنی کے ویرانے جو ہیں انہوں نے ہماری روحوں کو اپنے اندر، اپنے اس میں گھیرے میں سمیٹ لیا ہے، اور ہم اندر اور باہر کوئی راستہ نہیں پاتے۔ بہرحال یہ ایک مایوسی کی نظم ہے، اور انہوں نے اس جو تصور ہے قدسیوں کی زمین کے حوالے سے اس پر اپنے عدم اعتمادی کا اظہار کیا ہے، اور جو اصل بات انہوں نے کی ہے کہ وہ انسان جو یہ خواب دیکھتا تھا، وہ انسان جو قدسیوں کی زمین تک بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، خود اس کے دل اور اس کے ذہن جو ہیں وہ ویرانوں میں بدل چکے ہیں، اور جب تک ان کی رویدگی کا کوئی سامان نہیں کیا جاتا ہم کسی ایسی قدسیوں کی زمین تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کی ایک سیاسی ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پہلے ہی نظم گفتگو کافی طویل ہوگی تو انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم اس کی ایک پولیٹیکل ریڈنگ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔